ایک بھوت یورپ پر منڈلا رہا ہے، کمیونزم کا بھوت۔ یہ الفاظ تقریباً 2 صدیوں پہلے لکھے گئے تھے، لیکن ان کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی چھوٹی سی کتاب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جس نے دنیا پر آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا اثر ڈالا۔ کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کا کمیونسٹ مینیفیسٹو۔ ہمارے پاس خود مینیفیسٹو کا متن ہے اور ساتھ میں اس پر گیرتھ سٹیڈمن جونز کا لکھا ہوا ایک تفصیلی تعارف بھی۔ ہمارا مقصد ہے اس مشہور اور کافی متنازع تحریر کے پس منظر، اس کے بنیادی خیالات اور تاریخ میں اس کی جگہ کو سمجھنا۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ آخر یہ دستاویز کیوں لکھی گئی اور 1840 کی دہائی میں جب یہ لکھی گئی، کمیونزم کا مطلب کیا تھا؟ کیا یہ وہی تھا جو ہم آج سمجھتے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے، کیونکہ 1840 کی دہائی کا کمیونزم آج کے تصور سے بہت مختلف تھا۔ یہ لفظ اصل میں فرانس میں زیادہ استعمال ہوتا تھا، جہاں یہ 1830 کی دہائی کی انتہائی ریڈیکل ریپبلکن تحریکوں سے جڑا تھا۔ وہاں اس کا زور مساوات پر تھا اور اس کے پیچھے فرانسیسی انقلاب کے یوں سمجھیں ریڈیکل جیکوبن دور کی سوچ کارفرما تھی، خاص طور پر گریکوز بابلیوف جیسے لوگوں کی، جنہوں نے عدم مساوات کو مکمل طور پر ختم کرنے اور امیروں سے جائیداد چھین کر ایک عارضی آمریت قائم کرنے کی بات کی تھی۔ اچھا، تو یہ تو بالکل مختلف کہانی ہے۔ یعنی شروع میں اس کا تعلق صنعتی مزدوروں سے اتنا نہیں تھا جتنا کہ فرانسیسی انقلاب کی میراث سے؟ بالکل، اور جرمنی میں صورتحال اور بھی مختلف تھی۔ وہاں جس چیز کو بعد میں مارکسزم کہا گیا، اس کی جڑیں صنعتی ترقی یا فیکٹری مزدوروں کی تحریکوں میں نہیں تھیں، بلکہ جرمن فلسفی ہیگل کے ان ریڈیکل شاگردوں کے درمیان ہونے والی بحثوں میں تھیں جو یہ سوچ رہے تھے کہ عیسائیت کے زوال کے بعد معاشرے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ یورپ کے دوسرے حصوں سے ملتا جلتا تھا، جہاں برطانیہ اور فرانس میں بھی ابتدائی سوشلزم 19ویں صدی کے اوائل میں مذہب کے بعد پیدا ہونے والی اصلاحی تحریکوں سے نکلا تھا، جیسے فوریر، سینٹ سائمن یا رابرٹ اوون کے خیالات۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکس اور اینگلز نے مینیفیسٹو میں ان فلسفیانہ اور کچھ حد تک مذہبی جڑوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا؟ ہاں، ایسا لگتا ہے۔ دراصل مینیفیسٹو میں انہوں نے ایک نئی قسم کی تاریخ پیش کی جو مکمل طور پر سماجی اور معاشی عوامل پر مبنی تھی اور جو ان کے اپنے کمیونزم کے تصور سے زیادہ مطابقت رکھتی تھی۔ انہوں نے بہت سے دوسرے مفکرین جیسے جرمن مورخین، ایڈم اسمتھ یا پروڈون جیسے سوشلسٹ مفکر جن سے انہوں نے نظریات لیے تھے، ان کا بھی واضح طور پر ذکر نہیں کیا۔ اور وہ جو شروع میں ذکر ہوا بھوت کا، یعنی کمیونزم کا خوف، آخر یہ خوف اطلاع کیوں تھا اس وقت؟ دیکھیے، یہ خوف 1840 کی دہائی کے شدید معاشی بحرانوں کی پیداوار تھا۔ غربت تھی، جرائم میں اضافہ ہو رہا تھا اور شہروں میں بڑھتی ہوئی بے قابو بھیڑ کا ڈر، یہ سب عوامل تھے۔ خاص طور پر جرمنی میں حالات بہت خراب تھے۔ آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی لیکن روزگار کے مواقع نہیں تھے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے بڑے پیمانے پر غربت پھیلی ہوئی تھی۔ دیہاتوں میں زمین سے محروم مزدور تھے، گھریلو صنعتیں خاص طور پر کپڑے کی وہ انگلینڈ کی نئی فیکٹریوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھیں، اور شہروں میں ہنرمند کاریگروں کی حالت بھی بہت پتلی تھی۔ کولون جیسے بڑے شہروں میں آپ اندازہ کریں 20 سے 30% آبادی سرکاری یا خیراتی امداد پر گزارا کر رہی تھی۔ تو مطلب یہ کہ جو کمیونزم کا بھوت تھا وہ صنعتی مزدوروں کے منظم انقلاب کا نہیں بلکہ غربت، بے روزگاری اور سماجی ابتری کا خوف تھا۔ اور اس وقت پرولیتاریا کسے کہا جاتا؟ بالکل، اس وقت پرولیتاریا کا مطلب آج والا فیکٹری مزدور نہیں تھا۔ یہ اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی تھی جو معاشرتی تبدیلیوں کی وجہ سے مصنوعی طور پر غریب ہو گئے تھے، ایک طرح کا انڈر کلاس۔ یہ وہ لوگ تھے جو سماج کے پرانے ڈھانچے کے ٹوٹنے سے پیدا ہو رہے تھے۔ ایک جرمن مصنف تھے لورنز وان سٹائن، جنہوں نے 1842 میں فرانس کے سوشلزم اور کمیونزم پر ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب نے بھی جرمنی میں کمیونزم کے خوف کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سٹائن نے پرولتیریا کو فرانسیسی انقلاب کی پیدائش قرار دیا تھا، وہ طبقہ جو جائیداد نہ ہونے کی وجہ سے سیاسی حقوق سے محروم تھا۔ تو اس سارے منظر نامے میں جہاں پرانے نظریات بھی تھے اور شدید سماجی بحران بھی، مارکس اور اینگلز کیسے داخل ہوئے؟
کارل مارکس فریڈرک اینگلز کے ساتھ مل کر 1844 کے آس پاس کمیونزم کا ایک بالکل نیا نظریہ لے کر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمیونزم پرولیٹیریا کے انقلاب کے ذریعے آئے گا۔ یہی نظریہ تھا جسے مینیفیسٹو میں بڑی خوبصورتی اور آپ کہہ سکتی ہیں طاقت کے ساتھ پیش کیا گیا۔ مارکس اس وقت جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، پہلے پیرس میں، پھر برسلز اور آخرکار لندن میں۔ لندن میں انہوں نے برٹش میوزیم کی لائبریری میں بیٹھ کر برسوں تحقیق کی تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ سرمایہ داری نظام مستقل نہیں ہے اور اس کی جگہ ایک ایسا معاشرہ لے گا جس میں نہ طبقات ہوں گے، نہ نجی ملکیت اور نہ ہی ریاست کی موجودہ شکل۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب داس کیپٹل اسی تحقیق کا پہلا حصہ تھی۔ مالی طور پر وہ اکثر اپنے دوست اینگلز کی مدد پر انحصار کرتے تھے۔ اور اینگلز کا کردار کیا تھا؟ یہ تو بڑا دلچسپ تضاد ہے، ایک سرمایہ دار کارخانہ دار کا بیٹا اور کمیونزم کا نظریہ دان۔ جی ہاں، اینگلز کا پس منظر مارکس سے کافی مختلف تھا۔ وہ ایک امیر صنعتی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کی جوانی کی تحریریں، خاص طور پر جو انہوں نے انگلینڈ کے حالات پر لکھی تھیں، وہ مینیفیسٹو کے تاریخی دلائل کی بنیاد بنی۔ مثلاً آزاد تجارت کے اثرات، عالمی منڈی کا بننا، صنعتی انقلاب اور فیکٹری مزدور طبقے یعنی پرولوتاریہ کی تشکیل۔ اینگلز خود بھی پہلے ہیگل کے فلسفے سے متاثر تھیں، پھر موسیس ہس نامی مفکر کے ذریعے سوشلزم کی طرف آئیں اور فیوباکاس کے انسانیت پسند فلسفے سے بھی متاثر ہوئیں۔ انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ انگلینڈ میں سماجی بحران آئے گا، جس کی وجہ وہاں بڑھتی ہوئی انفرادیت پسندی، ہر رشتے کا محض پیسے کے لین دین تک محدود ہو جانا اور نجی ملکیت پر شدید زور ہے۔ تو یہ دو مختلف پس منظر اور شاید شروع میں کچھ مختلف خیالات رکھنے والے لوگ ایک مشترکہ نظریے پر کیسے پہنچے؟ ان دونوں کے نظریات اصل میں ایک ساتھ کام کرنے کے دوران پختہ ہوئے، خاص طور پر جب وہ 1845-46 میں جرمن آئیڈیالوجی نامی کتاب لکھ رہے تھے، جو ان کی زندگی میں شائع نہیں ہوئی۔ یہیں پر ان کا تاریخی مادیت کا مشہور نظریہ واضح شکل اختیار کرتا ہے، یعنی یہ خیال کہ تاریخ کا انجن طبقاتی جدوجہد ہے اور معاشرے کی بنیاد پیداواری رشتے مطلب ملکیت کا نظام اور پیداواری قوتوں یعنی ٹیکنالوجی، محنت وغیرہ کے درمیان تعلق پر ہے۔ اس نئے نظریے کے تحت کمیونزم اب کسی پرانے مذہبی نظام کے خاتمے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک بظاہر غیر مذہبی سماجی معاشی عمل کا لازمی نتیجہ قرار پایا۔ ان کے مطابق سرمایہ داری خود ہی اپنی تباہی کے بیج بو رہی تھی۔ یعنی انہوں نے کمیونزم کو ایک ناگزیر تقریباً سائنسی حقیقت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، تو یہ مینیفیسٹو آیا کہاں سے؟ کیا یہ صرف مارکس اور اینگلز کے ذہن کی اختراع تھی یا کسی نے ان سے لکھوایا تھا؟ اصل میں کمیونسٹ لیگ نامی ایک تنظیم نے ان سے لکھوایا تھا۔ یہ لیگ دراصل لیگ آف دا جسٹ یعنی منصفوں کی لیگ نامی پرانی تنظیم کی نئی شکل تھی، جو 1837 میں پیرس میں جلا وطن جرمن کاریگروں اور دانشوروں نے بنائی تھی۔ یہ شروع میں خفیہ تنظیمیں تھیں، لیکن یہ جلا وطن جرمنوں کے لیے ملنے جلنے اور تعلیم حاصل کرنے کے مراکز کا کام بھی کرتی تھیں۔ جیسے لندن میں 1840 میں جرمن ورکرز ایجوکیشن ایسوسی ایشن قائم ہوئی تھی۔ کیا اس لیگ میں سب لوگ ایک ہی سوچ رکھتے تھے یا وہاں بھی مختلف نظریات ٹکراتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لیگ کے اندر کافی گرما گرم بحثیں چلتی رہتی تھیں۔ ایک طرف ویلہم ویٹلنگ جیسے لوگ تھے جو ایک طرح کے مسیحی کمیونزم پر یقین رکھتے تھے اور فوری پرتشدد انقلاب کے حامی تھے۔ دوسری طرف فرانسیسی مفکر کیبٹ کے پیروکار تھے جو پرامن طریقے سے کمیونسٹ بستیاں قائم کرنے پر زور دیتے تھے۔ پھر لندن میں جو شاخ تھی جس کی قیادت کارل شیپر جیسے لوگ کر رہے تھے، وہ رابرٹ اوون جیسے برطانوی سوشلسٹ سے متاثر تھی اور زیادہ پرامن اور عقلی طریقے اپنانے کی طرف مائل تھی۔ انہوں نے ویٹلنگ کے انقلابی طریقوں کو بہت زیادہ فوجی کہہ کر رد کر دیا تھا۔ 1845 تک لندن گروپ کے بہت سے لوگ خود کو دہریہ کہنے لگے تھے اور موزیس ہیس کے کمیونسٹ ہیومنزم کے خیالات سے قریب تھے۔ ان میں تو کافی اختلافات لگتے ہیں،
تو پھر مارکس اور اینگلز کیسے بیچ میں آئے اور اپنا نظریہ منوانے میں کامیاب ہوئے؟ مارکس نے 1846 میں بروسلز میں ایک کمیونسٹ خط و خطابت کمیٹی بنائی تھی تاکہ مختلف سوشلسٹ گروہوں سے رابطہ رکھا جا سکے۔ لنڈن لیگ کے ساتھ شروع میں کچھ اختلافات بھی ہوئے، لیکن فروری 1847 میں لیگ کے ایک اہم رکن جوزف مول نے خود بروسلز جا کے مارکس سے رابطہ کیا اور انہیں لیگ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ لیگ کو از سر نو منظم کیا جائے گا، اسے خفیہ نہیں رکھا جائے گا اور ایک نیا پروگرام بنایا جائے گا۔ جون 1847 میں لنڈن میں کانگریس ہوئی، لیگ کا نام بدل کر کمیونسٹ لیگ رکھا گیا، نئے قانون بنائے گئے اور اینگلز کا تیار کردہ کمیونسٹ عقیدے کا مسودہ وہ بحث کے لیے منظور کیا گیا اور یہی مسودہ آگے چل کر مینیفیسٹو کی بنیاد بنا۔ لنڈن لیگ کے رہنماؤں کو امید تھی کہ مارکس اور اینگلز کا نیا سائنسی نظریہ لیگ کے اندر موجود مختلف دھڑوں وٹلنگ، کیبٹ، پروڈون وغیرہ کے حامیوں کو متحد کر سکے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں اصل دستاویز پر، یعنی خود مینیفیسٹو پر۔ اس کے پہلے دو حصے تو خاص طور پر بہت مشہور اور طاقتور مانے جاتے ہیں۔ کیا خاص بات تھی ان میں جس نے اتنا اثر ڈالا؟ بنیادی دلیل جو پہلے حصے میں پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ مطلب شروع کے قبائلی معاشروں کو چھوڑ کر دراصل طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے، یعنی ہمیشہ سے ظالم اور مظلوم طبقوں کے درمیان کشمکش رہی ہے۔ مینیفیسٹو سرمایہ دار طبقے یعنی برجوازی کے انقلابی کردار کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ برجوازی نے ہی جاگیرداری نظام کو ختم کیا، پوری دنیا کو ایک منڈی بنا دیا اور پیداوار کی قوتوں کو اتنی ترقی دی جتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے قوموں کو ایک دوسرے پر منحصر کر دیا اور ایک عالمی ادب بھی تخلیق کیا۔ ہاں، وہ تفصیلات تو کمال کی ہیں، کیسے پرانے جاگیردارانہ اور مذہبی رشتے ختم ہوئے، ان کی جگہ صرف نقد منافع کا رشتہ رہ گیا، کیسے ہر مقدس سمجھی جانے والی چیز سے اس کا حالہ چھین لیا گیا، کیسے پیداوار کے طریقوں میں مسلسل تبدیلی لائی گئی۔ یہ تجزیہ تو آج بھی کافی حد تک درست لگتا ہے۔ بالکل، لیکن مینیفیسٹو فوراً یہ بھی کہتا ہے کہ برجوازی نے جس طرح پرانے نظاموں کو ختم کیا، اسی طرح اس نے نادانستہ طور پر اپنی قبر کھودنے والے بھی خود ہی پیدا کر لیے ہیں، اور وہ ہیں پرولتاریہ یعنی جدید صنعتی مزدور طبقہ۔ مینیفیسٹو پرولتاریہ کو ایک ایسی طاقت کے طور پر پیش کرتا ہے جو مشین کا بے جان پرزہ بن گیا ہے، اپنی انفرادیت کھو چکا ہے اور جس کا کوئی قومی کردار نہیں رہا۔ ان کا تاریخی مشن یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ماضی کے تمام ملکیتی نظاموں کو ختم کر دیں، خاص طور پر نجی ملکیت کو، کیونکہ ان کے پاس اپنا کھونے کے لیے زنجیروں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کمیونسٹوں کے فوری مقاصد کیا بتائے گئے؟ اور وہ جو الزامات ان پر لگائے جاتے تھے کہ وہ نجی ملکیت ختم کرنا چاہتے ہیں، خاندان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، قوم کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کا مینیفیسٹو میں کیا جواب دیا گیا؟ فوری مقصد یہ بتایا گیا، پرولٹیریا کو ایک طبقے کے طور پر منظم کرنا، بورژوازی کی حکمرانی کا خاتمہ کرنا اور سیاسی طاقت پر قبضہ کرنا۔ جہاں تک الزامات کا تعلق ہے، مینیفیسٹو ان کا ایک ایک کر کے جواب دیتا ہے۔ مثلاً نجی ملکیت کا خاتمہ۔ کہا گیا کہ نجی ملکیت تو پہلے ہی معاشرے کی اکثریت یعنی 90% کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ کمیونسٹ صرف بورژوا نجی ملکیت ختم کرنا چاہتے ہیں جو دوسروں کی محنت پر قائم ہوتی ہے۔ خاندان کا خاتمہ۔ دلیل دی گئی کہ بورژوا خاندان صرف سرمایہ اور نجی منافع پر قائم ہے، جیسے ہی سرمایہ ختم ہوگا یہ خاندان بھی ختم ہو جائے گا۔ ویسے بھی پرولٹیریا کے لیے تو خاندان عملی طور پر پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے اور جسم فروشی اسی بورژوا نظام کا ایک جزو ہے۔ قومیت کا خاتمہ۔ کہا گیا کہ مزدوروں کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے سرمایہ داری عالمی سطح پر پھیلے گی اور طبقاتی فرق مٹیں گے، قوموں کے درمیان دشمنی بھی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور عورتوں کی اشتراکیت والا الزام؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بورژوا طبقہ تو پہلے ہی اپنی بیویوں کو محض پیداوار کے اوزار سمجھتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کی بیویوں کو استعمال کرنا عام ہے۔ کمیونسٹ اس منافقت کو ختم کر کے عورتوں کو محض اوزار کی حیثیت سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، نہ کہ عورتوں کی اشتراکیت قائم کرنا۔ کیا مینیفیسٹو میں صرف نظریاتی باتیں تھیں یا کچھ عملی اقدامات بھی تجویز کیے گئے تھے؟
جی ہاں، دوسرے حصے کے آخر میں کچھ عملی اقدامات بھی تجویز کیے گئے ہیں جو زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں انقلاب کے بعد فوری طور پر لاگو کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں زمین کی نجی ملکیت کا خاتمہ، بھاری پروگریسو انکم ٹیکس، وراثت کے حق کا خاتمہ، تمام کریڈٹ کو ریاست کے کنٹرول میں ایک نیشنل بینک کے ذریعے مرکزیت دینا، مواصلات اور ٹرانسپورٹ کے تمام ذرائع کو ریاست کے ہاتھ میں دینا، ریاستی فیکٹریوں میں اضافہ، تمام لوگوں کے لیے کام کرنے کی یکساں ذمہ داری، زراعت و صنعت کو آپس میں ملانا، شہر اور دیہات کے فرق کو بالتدریج ختم کرنا اور تمام بچوں کے لیے مفت سرکاری تعلیم۔ حتمی مقصد یہ بتایا گیا کہ جب طبقاتی فرق مٹ جائیں گے تو عوامی طاقت اپنا سیاسی کردار کھو دے گی اور ریاست خود بخود تحلیل ہو جائے گی، یعنی ودر اوے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑے پیمانے پر معاشرتی تبدیلی کا نقشہ تھا، لیکن کیا یہ مینیفیسٹو چھپتے ہی مقبول ہو گیا؟ کیا اس نے فوراً یورپ میں آگ لگا دی؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ شروع میں اس کا اثر بہت محدود تھا۔ یہ فروری 1848 میں شائع ہوا، عین اس وقت جب یورپ میں انقلابات شروع ہو رہے تھے۔ لیکن ان انقلابات کے دوران مارکس نے خود ہی کمیونسٹ لیگ کو تحلیل کر دیا اور جرمنی میں مینیفیسٹو میں دیے گئے اہداف کو قبل از وقت قرار دیا۔ ان کا خیال تھا کہ جرمنی جیسے ملک میں پہلے ایک بورژواز جمہوری انقلاب کی ضرورت ہے جس میں مزدور طبقہ لبرل بورژوازی کا ساتھ دے۔ 1848-49 کے دوران ان کی حکمت عملی بھی بدلتی رہی، کبھی وہ بورژوازی کی حمایت کرتے، کبھی ایک آزاد پرولوتاریہ پارٹی بنانے کی کوشش کرتے۔ لیکن جلد ہی قدامت پسند قوتیں غالب آ گئیں اور انقلابات ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد مینیفیسٹو کافی عرصے کے لیے یوں سمجھے پس منظر میں چلا گیا۔ تو پھر یہ دوبارہ اتنا اہم اور مشہور کیسے بن گیا؟ اس کی اہمیت دوبارہ بڑھنا شروع ہوئی، خاص طور پر 1871 کے پیرس کمیون کے تجربے کے بعد۔ پھر 1870 اور 1880 کی دہائیوں میں یورپ بھر میں بڑی سوشلسٹ اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹیاں بننا شروع ہوئیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نے کمیونسٹ کے بجائے سوشلسٹ یا سوشل ڈیموکریٹک نام کو ترجیح دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پارٹی کا مطلب اب خفیہ سازشی گروپ نہیں رہا تھا، بلکہ قومی سطح پر منظم جمہوری طریقے سے کام کرنے والی جماعتیں بن رہا تھا۔ ان پارٹیوں نے مینیفیسٹو کو سائنسی سوشلزم کے ایک بنیادی اور اہم دستاویز کے طور پر اپنایا، حالانکہ بعض اوقات وہ اسے کچھ پرانا بھی سمجھتی تھیں۔ اینگلز نے خود 1888 کے انگریزی ایڈیشن کے دیباچے میں وضاحت کی تھی کہ 1847 میں سوشلزم ایک درمیانے طبقے کی کچھ حد تک یوٹوپیائی تحریک سمجھی جاتی تھی، جبکہ کمیونزم کا تعلق مزدور طبقے کی زیادہ بنیادی تحریکوں سے تھا۔ اسی لیے انہوں نے کمیونسٹ نام چنا تھا۔ لیکن اصل دھماکہ تو شاید 20ویں صدی میں ہوا ہے نا، جب اس کا اثر عالمی سطح پر پھیل گیا۔ جی ہاں، بالکل۔ اس کی سب سے زیادہ سیاسی اہمیت 20ویں صدی میں سامنے آئی، خاص طور پر پہلی جنگ عظیم کے بعد اور پھر 1917 کے روس میں بولشوک انقلاب کے بعد۔ اس انقلاب نے ان سخت گیر انقلابی گروہوں کو مرکزی حیثیت دے دی جو مینیفیسٹو کی ہدایات پر زیادہ شدت سے عمل کرنے کو تیار تھے۔ لینن اور بولشوک پارٹی نے مینیفیسٹو کو اپنے نظریے کی بنیاد بنایا۔ پھر جب تیسرا انٹرنیشنل یعنی کومنٹرن قائم ہوا تو اس نے مینیفیسٹو کو دنیا بھر کی کمیونسٹ پارٹیوں کے لیے ایک مقدس نظریاتی صحیفے کا درجہ دے دیا۔ اس کے ترجمے سینکڑوں زبانوں میں ہوئے اور یہ واقعی سائبیریا سے لے کر کیلیفورنیا تک کروڑوں مزدوروں اور انقلابیوں کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم اور منشور بن گیا۔ بعد میں جو نظریات مارکسزم، تاریخی مادیت اور جدلیاتی مادیت کے نام سے مشہور ہوئے، ان سب کی جڑیں کسی نہ کسی طرح مینیفیسٹو میں پیوست تھیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کمیونسٹ مینیفیسٹو 1840 کی دہائی کے خاص فکری، سماجی اور معاشی حالات کی پیداوار تھی، اور اس وقت کی جانے والی تنقیدیں شامل تھیں، اور سب سے بڑھ کر اس وقت کے شدید معاشی بحران اور سماجی بے چینی کا عکس تھا۔ ان سب عناصر نے مل کر ایک ایسا طاقتور نظریہ تشکیل دیا جس کا مقصد آنے والے کمیونسٹ انقلاب کو، جس کی قیادت پرولتاریہ نے کرنی تھی، ایک سائنسی اور تاریخی طور پر ناگزیر بنیاد فراہم کرنا تھا۔
تو مطلب یہ کہ یہ چھوٹی سی کتاب جو آج بھی اتنی بحث کو جنم دیتی ہے، اتنی متنازع ہے اور بہت سے لوگوں کو متاثر بھی کرتی ہے، وہ اپنے وقت کے مخصوص حالات اور بحثوں کی پیداوار تھی۔ اس کی زبان، اس کا تجزیہ اور خاص طور پر سرمایہ داری پر اس کی تنقید آج بھی بہت سے لوگوں کو متعلقہ محسوس ہوتی ہے۔ مینیفیسٹو نے سرمایہ داری کے خاتمے اور ایک غیر طبقاتی، غیر ریاستی معاشرے کی آمد کی پیشن گوئی کی تھی۔ ظاہر ہے تاریخ اس راستے پر نہیں چلی۔ سرمایہ داری آج بھی غالب ہے، اگرچہ بہت بدلی ہوئی شکلوں میں، اور طبقاتی تقسیم بھی موجود ہے۔ تو پھر غور طلب بات یہ ہے کہ کیا اس دستاویز کی پائیدار کشش اس کی پیشن گوئیوں میں ہیں جو پوری نہیں ہوئیں، یا اس طاقتور تجزیے اور تنقید میں جو یہ اپنے وقت کے ابھرتے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں پیش کرتی ہے؟ یہ شاید اس انداز میں جس سے اس نے تاریخ کو سمجھنے اور اسے بدلنے کا ایک نیا فریم ورک دیا، ایک ایسا فریم ورک جس کے اثرات اچھے یا برے آج بھی دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔